رجیم چینج اور امریکہ سیریز کی یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے امریکہ کا ماضی بیان کیا تھا۔ آج ہم بات شروع کریں گے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن سے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مارچ کے آخری ہفتے میں، جب 27 مارچ کو عمران خان نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرا کر عوام کو بتایا کہ ان کی حکومت کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے اور اس سازش میں بہت سے اندرونی اور بیرونی کردار شامل ہیں۔ عمران خان نے اس دن واضح طور پر بتایا کہ اس خط میں دھمکی دی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی کہ عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطنت کے میر جعفر اور میر صادق ایکٹیو ہو گئے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، کس طرح سے اسمبلی ممبران کی منڈیاں لگنا شروع ہو گئی۔ ضمیر فروشوں نے اپنی قیمتیں لگوانا شروع کر دیں۔ پیسہ باہر سے تھا اور ضمیروں کی خرید و فروخت ملک کے اندر چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گیا۔ امریکہ کی جانب سے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس کے بعد باری آئی ہمارے صحافتی دلالوں کی۔ لفافہ صحافیوں کی ایک پوری بریگیڈ ایک دم سے منظر عام پر آئی اور عمران خان کے خلاف پوری ایک میڈیا کمپین چلائی گئی کہ خط تو ہے ہی نہیں، وہ تو سفارتکار کی اسیسمنٹ ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا پڑا کہ یہ سازش نہیں، مداخلت تھی۔ لیکن عوام اب سمجھ چکی تھی اور عوام نے اس سب پروپیگنڈا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک اور سوال جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ بالآخر رجیم چینج کرتا کیوں ہے اور پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے کیا گیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران متعدد حکومتیں 30 خفیہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اور چند حکومتیں طاقت کے استعمال سے تبدیل کیں۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران یہ طریقہ کار اپنایا، دھونس اور دیگر ذرائع کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹنے کے بجائے خفیہ طریقے کو ترجیح دی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ طریقہ سب سے سستا تھا۔ اگر ناکامی بھی ہو جائے تو امریکہ کا کہیں بھی نام نہیں آتا تھا۔ 1949 کے ایک امریکی قومی سلامتی کے میمو میں اس وقت کے رجیم چینج کا مقصد بھی درج تھا، جس کے مطابق امریکہ کا بڑا مقصد تھا کہ جنگ کے بغیر تمام مشرقی یورپ کی سیٹلائٹ اسٹیٹ سے سوویت یونین کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے اور وہ ہمارے زیر اثر آ جائیں۔ اس طرح 1991 کے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جانب سے امریکی سیکرٹری دفاع کو بھیجا گیا میمو بھی بتاتا ہے کہ اس وقت امریکہ رجیم چینج کی پالیسی پر کیوں چل رہا ہے۔ میمو کے مطابق اس پالیسی کا مقصد تھا کہ ایسی حکومتیں لائی جائیں جو کہ کرملن کے زیر سایہ نہ ہوں۔ امریکہ کی یہ پالیسی دوسرے جنگ عظیم کے بعد کی ہے اور آج بھی امریکہ یہی پالیسی کامیابی سے چلا رہا ہے۔ اس سے یہ تو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ رجیم چینج آپریشن ایک مصدقہ حقیقت ہے، مگر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں امریکہ جیسے ملک کو رجیم چینج کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ شہباز شریف نے یہ بولا تھا کہ ہم تو بیکاری ہیں، اور خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو وینٹیلیٹرز پر ہیں اور یہ سارے کے سارے وینٹیلیٹرز امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ آج چاہے تو ہماری سانسیں بند کر سکتا ہے، تو پھر امریکہ کو رجیم چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کو جاننے کے لیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے
یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی رجیم چینج آپریشن 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اوفینسیو، دوسرے نمبر پر پریونشن اور تیسرے نمبر پر ہیجمونک۔ اور آج کا پاکستان امریکہ کے لیے ان تینوں آپشنز کے لیے فٹ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوفینسیو رجیم چینج آپریشن پر۔ پاکستان اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے معاشی چیلنجر چین کا قریبی اتحادی ہے۔ چین پاکستان میں سی پیک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین کو روکنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے اور کسی بھی طرح چین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ عمران خان چین کے ساتھ روابط بڑھاتے رہے اور مختلف دورے بھی کیے، اور چین کے ساتھ بڑھتے روابط اور چین کی مدد کرنے پر تو آفنسیو اسٹریٹجی تو بنتی ہی ہے۔ اور پھر امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھارت، جس کے ذریعے امریکہ نے چین پر نظر رکھنی ہے، اس کو بھی تو عمران خان نے اوقات یاد دلائی تھی اور 27 فروری کو ان کا طیارہ گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ پریونشن اور ہیجمونک رجیم چینج آپریشن کا طریقہ کار کیا ہے، اور ماضی میں امریکہ نے کتنی بار پاکستان میں کامیاب رجیم چینج آپریشن کیے؟ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری سیریز امریکہ اور رجیم چینج کی قسط نمبر 3 لازمی دیکھیں۔